بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Sayyid Ali Naqi Kazmi, Department of Political Science, GPGC Mansehra. Today's my topic is how political science can be helpful in PMS and CSS. So it is the first lecture and I will deliver another lecture on this topic as well. تو یہ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جب انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم سائنسز کی طرف زیادہ جاتے ہیں اور سوشل سائنسز کو عام طور پہ ہم اگنور کرتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سوشل سائنسز کا کافی زیادہ اسکوپ ہے، اس کی امپورٹنس ہے، لیکن چونکہ پراپر ڈائریکشن نہیں ہوتی، گائیڈنس نہیں ہوتی بچوں کی، تو وہ زیادہ سائنسز کی طرف جاتے ہیں. اب آج کے لیکچر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پولیٹیکل سائنس کس طرح سے آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. جن لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہے کہ وہ CSS میں بیٹھیں گے، PMS کریں گے، تو پولیٹیکل سائنس ان کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، کس طرح سے ان کی مدد کر سکتی ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ CSS کا جو سلیبس ہے اور اس میں کمپلسری جو اس کے سبجیکٹس ہیں اور وہ 600 مارکس کے ہیں، تو اس میں اگر یہ 4 نمبر اور 5 پہ دیکھیں ہم تو کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئر ہے. تو یہ جو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوگا اس کے لیے بڑا ایزی ہوگا، کیونکہ پولیٹیکل سائنس ایک گروئنگ سبجیکٹ ہے اور وہ کرنٹ افیئرز کے لحاظ سے، پولیٹیکل افیئرز کے لحاظ سے اور ورلڈ افیئر کے لحاظ سے اور پاکستان افیئرز کے لحاظ سے اسٹوڈنٹس کو اپڈیٹس اور انفارمیشن فراہم کرتا ہے. اور پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز کے پیپرز کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو کمپلسری 600 مارکس ہیں تو اس میں پولیٹیکل سائنس آپ کے 200 مارکس کور کر رہا ہے. پھر اسی طرح سے جب آپشنل سبجیکٹس پہ ہم آتے ہیں، 600 مارکس کے جو یہاں پہ سبجیکٹس ہیں، تو اس میں گروپ 1 میں اگر آپ دیکھیں تو 14 نمبر پہ آپ اگر دیکھیں تو یہ پولیٹیکل سائنس 200 مارکس کا، اس کے 2 پیپرز ہیں. تو پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ اور یہ 200 مارکس کا جو 2 پیپر ہیں وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور اچھے مارکس لے سکتے ہیں اچھی تیاری کے ساتھ. اسی طرح سے اس کے ساتھ 15 نمبر پہ آپ دیکھیں اگر تو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، یہ بھی پولیٹیکل سائنس کی ایک سب فیلڈ ہے، اس کو بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں سے چونکہ صرف ایک ہی سبجیکٹ آپ نے لینا ہوتا ہے تو پولیٹیکل سائنس والوں کے لیے پولیٹیکل سائنس بہت اہم سبجیکٹ ہے یہاں پر، اور وہ بڑے اچھے مارکس لے سکتے ہیں. پھر نیکسٹ میں گروپ 3 میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر پبلک ایڈمنسٹریشن اور گورننس اینڈ پبلک پالیسیز، یہ 2 سبجیکٹ ہیں. ان میں سے کوئی ایک سبجیکٹ بھی لے سکتے ہیں آپ. پبلک ایڈمنسٹریشن جس طرح سے پولیٹیکل سائنس کی سب فیلڈ ہے تو یہ آپٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور بڑے اچھے مارکس اس میں لے سکتے ہیں، اور اس کا سلیبس بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. اسی طرح سے گورننس اینڈ پبلک پالیسیز جو ہے یہ بھی پولیٹیکل سائنس سے ریلیونٹ ہے اور اس کو بھی آپٹ کر سکتے ہیں اور کینڈیڈیٹس اور بڑے اچھے مارکس اس میں لے سکتے ہیں. اسی طرح گروپ 4 میں اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا ہے 100 مارکس کا، اور اسی طرح سے برٹش ہسٹری ہے، یورپین ہسٹری ہے، ہسٹری آف USA ہے. تو یہ سارے پیپرز جو ہیں، سبجیکٹ جو ہیں، یہ پولیٹیکل سائنس سے ریلیونٹ ہیں اور پولیٹیکل سائنس اس میں کافی مدد کر سکتا ہے اسٹوڈنٹس کی، کینڈیڈیٹس کی. نیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں گروپ نمبر 5 میں تو یہاں پر جینڈر اسٹڈی فرسٹ پہ جو ہے تو یہ پولیٹیکل سائنس میں ایز اے سپورٹنگ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. یہ بھی پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ آپٹ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی بڑے اچھے مارکس لے سکتے ہیں محنت کر کے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو 39 نمبر پہ اگر آپ دیکھیں گروپ 6 میں کانسٹیٹیوشنل لا ہے، یہ آپٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل لا ہے، یہ پولیٹیکل سائنس سے ریلیونٹ ہے. تو اس طرح
600 बड़ी आसानी से ऑप्शनल मार्क्स जो हैं 600 वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करके और पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। और हमारे सामने काफ़ी अच्छी मिसालें मौजूद हैं और बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि जिन लोगों का बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस नहीं भी था और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट किया और बड़ी अच्छी तैयारी करके उन्होंने रिटन में बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं और बड़ी प्रोमिनेंट पोस्ट पे आज वो बरजमान हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा होगा वो इंशाअल्लाह मैं इसी पे दूंगा कि पॉलिटिकल साइंस उन लोगों को किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है या क्या टिप्स और टेक्निक्स हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का नहीं है लेकिन आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट किया हुआ है तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी टिप्स हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो इसी वाले से था कि पॉलिटिकल साइंस आपको किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में हेल्प कर सकता है और आप किस तरह से इंटरमीडिएट के बाद पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करके अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।